بات کریں گے پاکستان کے لیے اس وقت ایک خاموش مگر سنگین بحران کا باعث بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے۔ ہم آج بات کریں گے آبادی میں بے تحاشا اضافے پر۔ وسائل محدود ہیں ہمارے، لیکن ضروریات دن بدن ظاہر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کا اثر ہماری معیشت پر، ہماری صحت پر، ہماری تعلیم پر، ہر سیکٹر پر پڑ رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ہمیں ایک کامن مین کو، پاکستان کا ایک کامن مین، لوور مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اس وقت شدید پریشان ہے، اور ہمیں اس سنگین جو صورتحال ہے اس میں آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی آبادی پر۔ بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں ہم لوگ، ٹھیک ہے ہم ہمیشہ ہر الزام اپنے سسٹم کو دے دیتے ہیں، اپنی حکومت کو دے دیتے ہیں، حکومت چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ہم خود بینگ اے پاکستانی ایز اے نیشن اور ہم انسان ہونے کے ناطے کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے اثرات کہاں تک جا چکے ہیں، آئندہ آنے والے جو چند سال ہیں کیا صورتحال، کیا الارمنگ سچویشن جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو اس تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروفیسر رضوان ستر صاحب کو ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی اپنے مارننگ شو میں۔ پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب، بڑا یہ ایک خاموش لیکن سنگین بحران ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تیز رفتار یہ جو بڑھوتری ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑے سماجی اور جو معاشی عوامل ہیں وہ کون سے سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ظاہر بات کی، بہت اہم، اور مجھے لگتا ہے کہ سارے مسائل کی جو جڑ ہے نا، وہ پاکستان کے جو گورننس کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، ان کی سب کی جڑ جو ہے نا وہ اوور پاپولیشن ہے۔ تو آپ نے یہ بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ یہ خاموش مسئلہ ہے، میں کہوں گا یہ خاموش بم ہے جو پھٹ چکا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ پھٹنے والا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس دنیا کا لینڈ ہے 0.59%، جو کہ رشیا کے پاس 11% ہے، یو ایس کے پاس 7% ہے، اور ہم دنیا کی پاپولیشن ہے 5ویں بڑی، یعنی ہمارے پاس لینڈ ہے دنیا کا 0.5% سے تھوڑا سا زیادہ، تو اس آدھے پرسنٹ سے تھوڑے سے زیادہ میں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن رہ رہی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مطلب ہمیں ایک اور پاکستان جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اور پاکستان چاہیے ہوگا ہمیں، اور ہم ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ نیوزی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن کے جتنی پاپولیشن ہر سال ایڈ کرتے ہیں اپنے ملک میں، یعنی جتنی اس وقت ٹوٹل پاپولیشن ہے نیوزی لینڈ کی، اتنے بچے ہر سال ہمارے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں دوسرے نمبر پہ ہے افغانستان میں گروتھ ریٹ میں، یعنی یہاں پہ پاپولیشن 2.55 کی ریشو سے بڑھ رہی ہے، جو کہ کووڈ سے پہلے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کووڈ سے پہلے وہ تھی 1.9 پہ، کووڈ کے دنوں میں زیادہ تو کووڈ کے دنوں میں پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہر کوئی جو ہے وہ کوارنٹائن ہو، کیونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن تھا، اکٹھے رہ رہے تھے، اور پاکستان میں اس طرح ادروائز، اور یہ آن اے سیریس نوٹ کہ بھئی آپ جہاں پہ آپ کو ریکریشنل دوسری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، تو پھر بچے پیدا کرنا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اب اور وہ ایک جگت بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میرا شوہر، مجھے تو سچا پیار ہی نہیں ملا، 4 بچے پیدا کرنے کے بعد 5-6 بچے اس کے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے سچا پیار ہی نہیں ملا، سچا پیار ہی نہیں ملا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اتنا سنگین جو ہے وہ ایشو ہے۔ اب اس میں تھوڑے سے اور بھی، یہ سنگین اور اہم ایشو ہے، اس پہ ظاہر ہے ہم اس کو دوسری طرح سے بھی ایک تھوڑا لائٹلی بھی لے رہے ہیں، اور اس کو اور بھی اسٹیٹسٹکس تھوڑے سے ایڈ کر دوں تو پاکستان میں 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے ان کی، یعنی جتنا ان کو ہیلدی ہونا چاہیے وہ ہیلدی نہیں ہوتے۔ 17.7 بچے جو ہیں، 17.7 یعنی 18% تقریباً بچے، وہ ویسٹڈ گروتھ ہوتی ہے، یعنی بچے تو بہت پیدا ہو ہی جا رہے ہیں، لیکن جو ان کو نیوٹریشن چاہیے، جو ان کو کھانا پینے اور دودھ چاہیے، غذائی قلت وہ ان کو مل نہیں رہی۔ اور یہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے مسئلہ کہ اوور پاپولیشن آپ کا ڈیولپمنٹ چیلنج کیسے ہے، جو آپ کہتے ہیں نا ہم ترقی نہیں کر پا رہے، وہ ایسے ہے کہ جب آپ کا بچہ، آپ کا 40% بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، اس پہ گورنمنٹ، پچھلے گورنمنٹس جو ہیں، پچھلی گورنمنٹ جو بھی آئی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اس بار بھی ایک پاپولیشن سمٹ ہوا ہے 2-3 مہینے پہلے، اس میں بھی یہ باتیں ہوئی۔ تو وہ 40% بچہ جب آپ کا سٹنٹڈ گروتھ ہے، ویسٹڈ گروتھ ہے، وہ مینٹلی اور فزیکلی جب ڈیولپ ہی نہیں ہوا، تو اس کی جو سائنس سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔
یہ پاکستان میں اور افریقہ میں اسٹڈی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو بچے جو سٹنٹڈ گروتھ کے بچے ہیں وہ سائنس کے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے، تو اس لیے بہت سارے بچے آپ دیکھیں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ پھر آؤٹ آف سکول بچوں کا ہے، جو کہ ہمارے پاس 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ جو آؤٹ آف ہر سکول، سیکٹر ہی تو پروفیسر جب صاحب آپ کا وہ جو سٹنٹڈ گروتھ والا بچہ جس کی مینٹل گروتھ ہوئی نہیں، جس کو خوراک پوری نہیں ملی، وہ جب سکول میں جاتا ہے تو اس کو سمجھ بھی نہیں آپ دیکھیں آتی، نا پھر پاپولیشن کے لحاظ سے ہر چیز ہر فیسلٹی جو ہے حکومت معاشی حالات سب کے سامنے ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ڈل ہے، بھائی اس کی مینٹل گروتھ ہی نہیں ہوئی، اس کو وہ خوراک ملی نہیں آپ کی غربت کی وجہ سے، اور آپ جہاں پہ آپ 2 بچوں کو اچھی طرح پال سکتے تھے وہاں پہ 7 بچے پیدا کر لیے، 6 بچے پیدا کر لیے، تو ہاتھ تنگ ہو گیا نا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہ ڈیوائیڈڈ ہوگی فیسلٹیز، تو اس طرح آپ کی پر کیپٹا جو انکم ہے وہ بہت، آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 300 سم تھنگ بلین ہے، 450 بلین ہے، تو وہ ڈیوائیڈ کریں 25 کروڑ، بڑی الارمنگ ہے سچویشن پروفیسر صاحب، اس طرح تو پھر ایک کے بعد ایک پوائنٹ آپ کھولتے چلے جائیں گے، آپ بتاتے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس کا یہ خاندانی منصوبہ بندی، اس کو مذہبی یا پھر ثقافتی تناظر میں غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس سوچ کے نتائج آپ بتا رہے ہیں ہر سیکٹر کو ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ تاثر، یہ نیگیٹیوٹی، یہ منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں یہ ہمیں کس طرح سے اس تاثر کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ غلط کام ہے یہ؟ جی بالکل، پہلی بات تو صحیح ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، نہ ہم یہ کہتے ہیں بچے زیادہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اور ہم یہاں پہ جو ڈیزائر ہے بچے زیادہ پیدا کرنے کی وہ بہرحال ہوتی ہے، اور ایک فیملی اور سوشل پریشر ہوتا ہے شادی کے بعد، دادی کو خاندان والے نہیں جینے دیتے آپ کو، سسرال والے کی خوشخبری ہے، تو وہ مطلب ایک بڑا پریشر ہے کہ آپ نے بچے ان کے اپنے بیٹے کا ہر سال پروموشن ہوا ہو یا نہ ہوا، اس کی سیلری بڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو ہر سال بیٹے کا بچہ ضرور چاہیے، ایک بچہ ہو گیا پھر جوڑی نہیں بنی، ٹھیک ہے، پھر جوڑی بن گئی ہے تو بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو ہاں اس سے جڑا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں آن ایوریج ہر فیملی میں ایک بچہ جو ہے وہ انوانٹیڈ پیدا ہوا ہے، جو یا تو آپ نے بیٹا پیدا کرنے اور کے لیے یہ بیٹی کیس پیدا آپ کر لی، یقین کریں پروفیسر صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جتنے بھی جاننے والے ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پلان نہیں تھا، یہ بچہ پلان نہیں تھا، اچانک ہی ہو گیا، یہ جو اچانک ہو جانا بچے کا، اور پھر یہ اس کا معیشت پر جو بوجھ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، گڈ مارننگ لاہور۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ لاہور پروگرام کے سیگمنٹ میں بڑا اہم سیگمنٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جی ہاں، ایک خاموش مگر سنگین مسئلہ، بڑھتی ہوئی آبادی، جس کا الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے ہماری معیشت پر پڑ رہا ہے، ہمارے ہیلتھ سیکٹر پر پڑ رہا ہے، ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پر پڑ رہا ہے، پھر ہم جس نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں اس نسل کی ہم پرورش صحیح سے نہیں کر پا رہے، غذائی قلت کا ہمیں سامنا ہے۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا، ہمارے ساتھ معزز مہمان پروفیسر رضوان صفدر صاحب ہیں، ان سے میں پوچھ رہی تھی کہ کیوں خاندانی منصوبہ بندی کو مذہبی یا پھر ثقافتی تناظر میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں حالانکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیوں ایسا کہ یہ غلط کام ہے؟ یہ ایک مطلب اسلام کے یا ہمارے دین کے خدا نخواستہ کہ آپ دین اسلام میں میرا نہیں خیال کہ یہ کہیں پر لکھا ہے کہ آپ کے وسائل اگر نہیں ہیں تو آپ ہر سال ایک بچہ پیدا کریں، تو ہمیں ان چیزوں کو اس کی اویئرنیس دینے کے لیے ایک میں کہوں گی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو، پروفیسر صاحب کیا ضرورت ہے اس وقت؟ حالانکہ صحیح بات ہے کہ جو پاپولیشن کنٹرول ہے وہ کوئی اینٹی مذہب بات نہیں ہے، ہاں جی، دوسرا یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو نیشنل لیول کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، جو کہ پچھلی پالیسی 2002 میں بنی تھی، 2025 میں اس پہ کافی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی بات ہوئی، لیکن ایک کمپریہنسو پالیسی ایسا نہیں ہے جو پاپولیشن، یعنی ابھی اگر آنیسٹلی بات کروں تو ایک ٹاپ پرائورٹی نہیں لگتا کہ نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ پاپولیشن کو اس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتی، ریلکٹنس ہے کہیں ایگزیکٹلی، وہ پولیٹیکل ریلکٹنس ہے یا مذہبی اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ریلکٹنس ہے، وہ کہیں پہ ریلکٹنس ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو پاپولیشن کنٹرول کا ادارہ تھا پاپولیشن ویلفیئر کا، اس کو ہیلتھ کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے۔ اچھا ٹیکنیکلی وہ ہو سکتا ہے مرج، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اب چونکہ ہیلتھ کا ادارہ ہے تو ہیلتھ کا اس کا سارا فوکس ہو گیا ہے
हेल्थ के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, क्योर के ऊपर, सॉरी प्रिवेंशन के ऊपर करें, लेकिन इसको अलग करें और अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके हॉस्पिटल्स में रश। मेरी बात से भी आप एग्री करेंगे कि हर मोहल्ले में एक अलग से वो एक मरकज होता था, उस मरकज में सिर्फ ये नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं खानदानी मंसूबाबंदी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारे आपके हिफाजती टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। तो वो बेसिकली वहाँ पर जो स्टाफ होता था उसका काम ख़वातीन को अवेयरनेस देना होता था। और हमारा पॉपुलेशन जो रेशो है वो नीचे आ भी गई थी उसके साथ। अब वो जो पॉपुलेशन वेलफेयर का इदारा है वो फोकस्ड हो गया हेल्थ के ऊपर। अब आप देखेंगे ये कैसे जुड़ी हुई बात है कि भाई अगर वो फोकस्ड होगा पॉपुलेशन के ऊपर और अगर आप इस सेगमेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके हॉस्पिटल्स में रश वैसे ही कम हो जाएगा। पहले तो आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं ना, और पॉपुलेशन कंट्रोल या सेहतमंद बच्चे होना सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। तो आप हेल्थ तो फिर आपको संभालनी है, बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा उस वक्त ना जब आपकी स्टंटेड बच्चे हैं, जब वो बीमार हो रहे हैं। तो जब आपने उसको उस सेगमेंट को कंट्रोल कर लिया है तो आपका यहाँ पे बहुत सारा जो रश है वो कम हो जाएगा। तो जो आपका सवाल था कि भाई मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये कोई सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। यू स्टार्टेड विद इट सेइंग कि जी हमें भी सोचना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल प्राइम मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम कहते हैं ना निज़ाम पाकिस्तान में सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में निज़ाम ठीक नहीं है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये निज़ाम हम खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, ये निज़ाम मेरे और आपकी वजह से है, हम बनाते हैं। लेकिन बहरहाल जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इट लाइज विद द स्टेट। अब स्टेट को पहले तो एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी, अपडेटेड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और उसमें उसको स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और स्टेक होल्डर्स को भी गवर्नमेंट का साथ देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अकेली नहीं अचीव कर पाएगी। अच्छा, उसमें स्टेक होल्डर्स में हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका बहुत अहम किरदार है कि वो जो लोगों की मिस इंटरप्रिटेशंस हैं उनको सही तरीके से उनको ये बताएं कि भाई ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप फैमिली को प्लान कर लेते हैं और आप अपने बच्चे उतने बच्चे पैदा करते हैं जिनको आप अच्छी तरह से तालीम दे सकते हैं, जिनको आप अच्छी तरह से खुराक दे सकते हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज है। दूसरा, शायद गवर्नमेंट लेवल पे देखें, एक ये भी इसका एस्पेक्ट है कि जी पॉपुलेशन या बच्चे पैदा करना एक बुनियादी ह्यूमन राइट है। वी कैन नॉट डू व्हाट चाइना डिड। तो ये समझ भी आती है, ठीक है जी, बच्चे पैदा करना एक बुनियादी हक है। लेकिन हम गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो एक गैप तय कर दे कि जी आप फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल के, वो तो दीन इस्लाम में भी है, वो जो हम मजहब की बात कर रहे हैं वो तो हमारी शरीयत में भी है, हमारे दीन में भी है। फीड करना मदर फीड तक पे है जब तक बच्चा, तो जाहिर है अब ये क्यों कहा गया है कि माँ बच्चे को मदर फीड कराए, इसीलिए कि वो फिर ऑटोमेटिकली कुदरत का एक निज़ाम है ना कि वो गैप आ जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रियासत को गवर्नमेंट के इदारों को इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं उनको इंगेज करने की जरूरत है, ताकि ये वाली जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो लोगों को ये बताएं कि इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। और ये मजहब में इनकी जस्टिफिकेशन जो हैं वो मिल जाती हैं, वो हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मजहबी लीडर्स के साथ। वो आपके जुमे के खुतबे में बताएं, वो मस्जिद में बताएं, लोग उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो रियासत जो है वो अकेली कामयाब नहीं होगी, गवर्नमेंट के इदारे, अनटिल अनलेस के वो बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलके ये काम ना करें। सही। तो, अच्छा प्रोफेसर साहब, दही और शहरी इलाकों का भी आबादी के लिहाज से, ज़ाहिर आपकी तो पूरी रिसर्च है, अब ये फ़र्क क्यों होता है कि कहते हैं कि आबादी की रफ्तार बढ़ने में बड़ा डिफरेंस होता है इसमें, क्या देहात में ज़्यादा होती है आबादी? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग पाकिस्तान में, ये फ्लो आप देखिएगा कि जो लोग पाकिस्तान में ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे कम हैं। जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना और उनको पालना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे ज़्यादा हैं। अच्छा, क्योंकि एक एस्पेक्ट तो ये है कि उनको जाहिर है वो दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर्ड कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। और फिर उनको लगता है कि चूँकि इनफॉर्मल इकॉनमी है तो उनको ये भी लगता है कि पढ़ाना तो है नहीं, पढ़ाने पे ख़र्चा तो होना है नहीं, तो ये कल को जाएगा, जाके ये कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा। तो ज़्यादा बच्चों को, वो पंजाबी में कहते हैं साड़ियाँ बामा बनेगा। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, तो उसमें ज्यादा बच्चे को स्ट्रेंथ भी समझा, पावर भी समझा जाता है कि जितने ज्यादा बेटे होंगे उतने ज्यादा
اتنی زیادہ ڈانگیں ہوں گی لڑائی، وہ جو ہمارا لڑائی کا وہ کلچر ہے. تو وہ اس طرح سے جو صحیح بات ہے کہ رورل ایریاز میں جو پاپولیشن ہے وہ بہت، اب آپ دیکھیں ایشیا میں اور افریقہ میں 7 بچے آن ایوریج ایک خاتون پیدا کرتی ہے. ایشیا میں ایک خاتون آن ایوریج 5 بچے پیدا کرتی ہے. امریکہ میں ایک خاتون آن ایوریج 2 بچے پیدا کرتی ہے. تو کیا یہ سیلف ڈیسیجن ہے، یہ چوائس ہے؟ نہیں ہے چوائس. دس از ڈریون بائی دی سوسائٹی. کہ سوسائٹی، آپ جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے ایٹ لارج کہ آپ کتنے بچے پیدا کریں گے اور کب پیدا کریں گے. اگر پرسنل ڈیسیجن ہوتا تو پھر ان ریجنز کا الگ الگ کیوں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر جو سوشل پریشر ہے، جو آپ کی اس وقت کی پالیسیز ہیں، وہ آپ کو سوشلائز کر رہی ہیں، اس طرح مجبور کرتی ہیں کہ آپ بچے مجبور زیادہ کر رہی ہیں ون وے اور پھر ہمارے بیٹے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بیٹا نہیں ہے تو آپ کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہے. جی سن اور آپ کو پریفرنس پھر پریشرائز کیا جاتا ہے کہ نہیں ایک پتر ہونا چاہیے. مطلب یہ کیا، بیٹیاں بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں. وہ بھی، اور پھر بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں بیٹیاں پیدا کرتے جاتے ہیں. تو اس سے بھی پاپولیشن، وہ جو ان پلانڈ اور انوانٹیڈ جو بچے ہیں. اچھا، دیہات میں میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ تعلیم ایک بہت بڑا ہے فیکٹر ہے نا، کہ خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں. اب تو خیر دیہاتوں میں بھی ہماری خواتین بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. بچیاں جو دیہاتوں سے آ رہی ہیں، بڑا اچھا، مطلب اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن دیہاتوں میں چونکہ شہروں کی نسبت تعلیم کا جو ریشو وہ کم ہے، تو وہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے. تو یہ، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے، مطلب یہ ہم جو بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کا کیا آگے کس طرح پلان کرنا ہے. 2 آسپیکٹ اور بھی ہیں. پہلا آسپیکٹ ہے ارلی ایج میرجز، وہ بھی دیہات میں ارلی ایج میرجز زیادہ ہیں. اسی کے ساتھ دوسرا آسپیکٹ ہے ارلی ایج میرج کے ساتھ جڑا ہوا کہ خاتون جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں انکلوڈڈ نہیں ہے. جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں انکلوڈڈ نہیں ہے تو اس کی ارلی ایج میرج کے چانسز زیادہ ہیں. اب ارلی ایج میرج، اور یہ کلچرل ہے کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کندھیاں تو پار لانا، بوجھ اتارنا ہے کندھوں سے. یہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی کہا جاتا ہے اور ادروائز بھی پروونسز میں کہ بیٹی کی شادی کر کے میں نے ٹائم پہ شادی کر کے بوجھ اتارنا ہے. تو اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا اگر آپ 18 سال میں شادی کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ صحیح ہے، اور یہ ایک شرعی طریقہ بھی ہے اور صحیح بھی ہے. 18 سے 20 سال کی عمر میں آپ شادی کر دیں، لیکن سائنٹیفک میڈیکلی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کم عمر میں شادی ہوئی ہے تو آپ نے بچے، لیکن اس میں ریسرچ یہ کہتی ہے نا کہ وہ آپ کا جو فرٹیلٹی سپین ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ فرض کریں 18 سال کی یا 16 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے اینڈ یو کین گیو برتھ ٹل 40 ایئرز آف ایج، تو وہ سپین کتنا بڑھ گیا آپ کو؟ وہ مل گیا 25 سال بچے پیدا کرنے کے لیے، 22-25 سال. ہاں، تو اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے 28-30 سال کی عمر میں تو وہ رہ گئے 12 سال. تو وہ اس سے پاپولیشن جو ہے وہ نہیں. اب آپ یہ، میں آپ کے اس پوائنٹ سے بالکل ایگری نہیں کرتی. میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ میری پرسیپشن نہیں ہے، یہ ریسرچ نہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح سے اگر خاتون نوکری کر رہی ہے، وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں ہے، اس نے آفس جانا ہے، تو ظاہر ہے دے ول ہیو ٹو پلان اٹ کہ اگلا بچہ کب پیدا کرنا ہے یا پہلا بچہ بھی کب پیدا کرنا ہے. لیکن اگر وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ رہے بچے پیدا کرے اور بچوں کو سنبھالے. اچھا جی، فی کس آمدن پر آبادی کے دباؤ کے طویل المدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل، وہ میں نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے، اب آپ کی جتنی پر کیپٹا جو آپ کی جی ڈی پی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم بنتی ہے. تو پاکستان کی جی ڈی پی ہے 400 بلین کے آس پاس. وہ 400 بلین کی اب 26 کروڑ پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. 2050 تک یہ 2 گنا ہو جائے گی کہتے ہیں کہ پاپولیشن. تو وہ آپ کو جی ڈی پی بھی اسی رفتار سے یا تو بڑھانا پڑے گی یا پھر رول جائیں گے. پانی نہیں آپ کو ملے گا، ایجوکیشن نہیں ملے گی. یہ بہت بڑا گورننس کا ایشو ہے، ہاؤسنگ کا ایشو ہے کہ کہاں پہ آپ رہیں گے. اب آپ کا جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ شرنک ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی ہاؤسنگ بہت زیادہ چاہیے آپ کو. اچھا، پھر ہاؤسنگ کے اندر بھی پلاننگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کالونی بنائی ہے، اس کو آپ نے پلان کیا ہے فار 20,000 پیپل. آج 10 سال بعد کے لیے، 20 سال بعد وہاں پہ 50,000 لوگ رہ رہے ہیں یا 60,000، 2 گنا 3 گنا رہ رہے ہیں. لاہور کی بہت ساری کالونیز میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں گٹر ابل جاتے ہیں کیونکہ جو آپ نے وہاں پہ سیوریج ڈالا تھا، جو آپ نے وہاں پہ فیسلٹیز دی تھی وہ 20,000 لوگوں کے لیے تھی. اب وہاں پہ نہا رہے ہیں فار ایگزامپل یا وہ یوز کر رہے ہیں 50,000 60,000 لوگ.
تو وہ ان کے لیے آپ نے پلان ہی نہیں کیا. اسی طرح آپ کی سٹی پلاننگ, یہ ساری چیزیں جو ہے ماحولیاتی آلودگی کا, یہ کلائمیٹ چینج کا یہ سبب بنتی ہیں. کلائمیٹ چینج تو اس وقت دنیا بھر کو سفر کرنا پڑ رہا ہے, یہ بھی ایک سنگین ایک المیہ ہے, اس پہ بھی ایک الگ سے سیگمنٹ ہم رکھیں گے. بالکل. لیکن پھر یہ اس ان کی بھی امپلائمنٹ ہے, ان امپلائمنٹ ایک ان امپلائمنٹ ہے, ایک انڈر امپلائمنٹ ہے. انڈر امپلائمنٹ میں سمجھا, ان امپلائمنٹ تو یہ نا کہ بھئی آپ کو نوکری نہیں مل رہی, بندے بہت. انڈر امپلائمنٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی طرح کے اور بھی بہت سارے بندے ہیں, تو آپ کو 100 روپیہ فار ایگزامپل 1000 روپیہ دہاڑی کیوں دیں جب مجھے 700 روپیہ دہاڑی پہ مل رہے ہیں پیچھے کھڑے بندے. تو انڈر امپلائڈ بہت سارے پاکستان میں لوگ ہیں. تو یہ کہ جی آپ کو جتنے پیسے ملنے چاہیے, جتنی تنخواہ ملنی چاہیے, اتنی نہیں مل رہی کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو انڈر امپلائمنٹ بھی اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن, اگین میں وہیں پہ واپس آؤں گا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے بہت سارے گورننس کے, پالیٹکس کے, ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کی جڑ ہے. ہمیں اس کو سب سے پہلے ایڈریس اگر ہم کر لینا کسی طرح تو بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. اچھا, پھر اس میں ہماری جو بڑھتے ہوئے گھریلو تنازعات ہیں, اس میں ہماری سماجی عدم برداشت ہے, یہ بھی آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مسائل. وہ دیکھیں نا کہ جب ملٹیپل ایشوز ملتے ہیں نا, کہ فار ایگزامپل گھریلو تنازعات ہوتے ہیں بہت سارے اکنامک وجوہات جو ان امپلائمنٹ کی ہی اس وجہ سے ہیں, فائنینشیل پرابلمز. فائنینشیل, اب آپ کے بچے ہیں زیادہ, آپ نے ان کو ظاہر ہے ان کی پیرنٹنگ کرنی ہے, لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے, آپ کے پاس اچھا لائف سٹائل ہے. اچھا پھر ایک جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, اس میں ایک دوڑ بھی لگ گئی ہے. پہلے تھا بڑا ہی ٹریڈیشنل گاؤں میں, تو یہ دوڑ نہیں تھی کہ آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے بچوں کی. اب آپ بچوں کو ایجوکیشن بہت اچھے اسکول سے نہیں دلوائیں گے تو یو فیل لائک کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ بھی ایک پریشر ہے کہ آپ نے سفید پوشی جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. تو جب وہ برقرار نہیں رہتی تو پھر فرسٹریشن ہوتی ہے, اور جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ظاہر ہے. اور یہ ظاہر ہے جتنی آپ کی کم پاپولیشن ہوگی اتنا آپ اچھا مینیج کر پائیں گے, اتنا پریشر نہیں آئے گا, فرسٹریشن نہیں ہوگی, تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے. اور یہ جو گھریلو تنازعات کی ہم بات کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی اس کا فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے یہاں طلاق کی ریشو, ڈائیورس کیسز جو ہیں وہ کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اداروں کو اس پہ بھی کچھ سیگمنٹ رکھنے چاہیے کہ خواتین کو ان کو تعلیم دی جا سکے, ان کو اویئرنیس دی جا سکے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاپولیشن, آپ ایک بہت معروف بہت بڑے ادارے میں آپ پڑھاتے بھی, تعلیم بھی آپ دیتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے تعلیمی اداروں میں بھی اویئرنیس سیشنز, سیمینارز, کوئی ایونٹس ہم ویسے کرتے بھی رہتے ہیں آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے نوجوانوں کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک فیکٹر وہ مس ہو جاتا اگر ہم نہ کرتے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں یوتھ بلج جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا میں اس وقت. اچھا, یعنی سب سے زیادہ یوتھ جو ہے, یوتھ کا جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے, ینگ لوگ رہتے ہیں. تو اب ریپروڈیوس تو وہ کریں گے, تو ینگ لوگوں کے ساتھ تو چلیں یہ کرنے کی ضرورت ہے ہی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اسکول کی سطح سے شروع ہونی چاہیے. اسکول لیول پہ بچوں کو یہ پڑھانی چاہیے باتیں, ان کے کریکولم میں ہونی چاہیے, یونیورسٹی میں آ کے بھی ان کو پڑھانی چاہیے. تو گورنمنٹ کو یہ وہی بات ہے کہ آپ کا جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کرتا رہا ہے, اور پہلے بھی وقتاً فوقتاً اب بھی اس کو کرنا چاہیے کہ وہ مختلف اداروں میں جائے, کالجز میں جائے, یونیورسٹیز میں جائے, اور وہاں پہ جا کے یوتھ کو یہ بتائے, اور وہ یوتھ جا کے آگے اپنے دیہات میں جا کے. اچھا, ہمارے ہاں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, جو ہمارے اکانومی کو درپیش جتنے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے, تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ حکومت کے ساتھ, یہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. چلو حکومت تو پھر حکومتیں اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے طریقوں سے کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کیوں سرے سے غائب ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک جو پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے وکیل صاحب, وہ کہ ایک جو ہمارے معاشرے میں ڈسٹرسٹ پایا جاتا ہے نا, یا جس کو ہم ڈس الوژنمنٹ کہتے ہیں, کہ ہم سرکار پہ اور سرکار کے کسی ادارے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. پاکستان میں پاپولیشن کے اوپر ریسرچ کے بھی زیادہ تر جتنے پیسے آتے ہیں یا ریسرچ کے حوالے سے آتے ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کی طرف جاتے ہیں. سرکار کے اداروں کو بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا بیکاز آف کرپشن. تو میرا خیال ہے کہ سرکار کو بھی اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور پرائیویٹ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کی بہت ضرورت ہے, ان کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم پاپولیشن کے کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. جب تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آن نہیں کرتے. جب تک وہ آن ہی نہیں کریں گے آپ کی بات کو, آپ بلا لیں لوگوں کو, لیکچر دے دیں لوگوں کو,
تقریر کر دیں. ہاں لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے, اعتماد ہی جب نہیں ہے. آپ کی بات پہ ان کو اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی کر لیں وہ اس وقت آپ کو شاید اپریشیٹ بھی کر دیں گے, سب کچھ, لیکن وہاں سے جب نکلیں گے تو بات بے معنی ہو جائے گی. تو کیونکہ بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ بات کا جو مطلب ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ. ایک ہی لفظ ہوتے ہیں لیکن بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بات میں کہوں, ایک بات وزیر اعظم صاحب کہیں تو وہی لفظ ہوں لیکن دونوں باتوں کا مطلب فرق ہے. تو اس لیے وہ جو بندہ اگر ٹرسٹ وردی ہے, وہ ادارہ اگر ٹرسٹ وردی ہے, لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کی بات مانیں گے. اچھا, آبادی کے لحاظ سے پاکستان اس وقت دنیا میں کس نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ رقبے کے آپ نے بتایا ہم کیا ہمارا پاکستان 5ویں بڑی پاپولیشن ہے اور اس میں 5ویں بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی, اور ہم رہ رہے ہیں 0.59% لینڈ کے اوپر. ہمارے پاس لینڈ ہے دنیا کا 1% سے بھی کم, یعنی دنیا کا جتنا لینڈ ہے 100%, اس میں سے 0.59% پاکستان کے پاس ہے. سب سے بڑا دنیا کا ملک ہے رشیا جس کے پاس 11% ہے. ہاں, ان کی آبادی کتنی ہے؟ وہ آئی ڈونٹ نو, میرے خیال سے دوسرے نمبر ٹاپ میں ہی آتا ہے, لیکن 11% تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا. 11% کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لینڈ وہ کر لیں. پاکستان تو ایڈ کر رہا ہے نیوزی لینڈ جتنی آبادی ہر سال. انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ 71 میں جب ہم جو آئندہ آنے والے 10 سالوں میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ 2050 میں کہتے ہیں کہ ہماری ڈبل ہو جائے گی پاپولیشن اگر اسی ریشو پہ ہم چلتے رہے. ریئلی؟ جی. تو آپ دیکھیں کہ 0.59% پہ ہم کیسے سروائیو کریں گے. تو پھر ہاؤسنگ ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا, فوڈ سیکیورٹی ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا, کہاں سے کھانا آئے گا, اور کہاں سے. آج لاہور کا جو زیر زمین پانی ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. 2050 میں یہاں پہ پتہ نہیں پانی ختم ہی ہو جائے گا, زیر زمین پانی. کچھ علاقوں میں ملے گا, اسلام آباد میں تو آج بھی ایسے ہے, کچھ علاقوں میں زیر زمین پانی ملتا ہے. کراچی میں ٹینکر چلتے ہیں, کوئٹہ میں ٹینکر چلتے ہیں, ٹینکروں سے پانی لینا پڑتا ہے. آج اس کو ہم بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے پاپولیشن کو آج اتنا سیریس ایشو کنسیڈر نہ کیا, اس پہ نہ کیا, تو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہمارا صرف پھر وہ کھا پی سکے گا جو اکنامیکلی اسٹرانگ ہوگا. باقی پھر یہی ہے کہ پھر وہ بھوک افلاس سے مر جائیں گے, پھر یہی ہوگا. ہم مسئلے کی سنگینی کو شاید لوگ بھی اور ریاست کے ادارے بھی اس طرح سے شاید اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. یہ 2000 محکمہ صحت کا کیا اس میں آپ رول دیکھ رہے ہیں؟ ان کو تو پھر فوری طور پہ بڑے سنگین کوئی اقدامات کیے جانے چاہیے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب ابھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا جیسے کہ ابھی موجودہ حکومت نو ڈاؤٹ اچھی پرفارمنس ہے, سی ایم صاحبہ بڑے کام کر رہی ہیں ہاسپٹل صحت کو کے ڈپارٹمنٹ کو لے کر کے, لیکن یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ دیہی سطح کے اوپر کنٹرسیپٹیوز کو, فیملی پلاننگ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں لوگوں کے کلچر کو بھی, ظاہر ہے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو بھی آپ وہ دیں, اہمیت دیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی آپ نگلیکٹ نہ کریں کہ بالکل کہ ہم امپوز نہیں کریں, آپ ایجوکیٹ کریں. دونوں باتوں میں فرق ہے. نہیں, کلچرل ویلیوز تو تب ان کی ختم ہوتی ہیں نا یا ڈیمیج ہوتی ہیں جب آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہی نہیں ہے. آپ بچے پیدا کریں, آپ جب کنونس کر لیں بات پہ, اصل کہانی تو وہ ہے نا کہ آپ کنونس کر لیں. کنونس کر لیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو کم. تو گورنمنٹ کی سطح پہ جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیہی سطح کے اوپر اس طرح کی ایکسٹینسو کیمپینز چلائے کہ بھئی وی کی ناٹ افورڈ کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے. ہاؤسنگ تو اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لاہور میں باہر نکل کے دیکھیں ٹریفک, اس وقت ٹریفک کتنی ہے, ہر وقت ٹریفک کتنی ہوتی ہے. تو آپ 15 سال بعد یہاں آپ کو نئے شہر آباد کرنے پڑیں گے. پھر نئے شہر آباد کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کا جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ شرنک ہوتا جائے گا, پھر آپ کو درخت کم ہوتے جائیں گے, ہماری گرینری ختم ہوتی جائے گی, اس سے کلائمیٹ چینج. پہلے ہی آپ دیکھ لیں کتنی سردی پڑ رہی ہے, کیا صورتحال, بارشیں نہیں ہوتی ہیں, پھر بیماریاں, مختلف قسم کے امراض جو ہیں وہ ان سے سفر کرنا پڑتا ہے عوام کو. میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن ہی سب سے بڑا حل ہے. دیہات میں ایوریج کیا بتاتی ہے جو ریشو ہے, سروے کیا کہتا ہے کہ ہر گھر میں کتنے اوسطاً بچے ہوتے ہیں؟ 4 سے 5. 4 سے 5. جی. یہ شہروں میں اب جو اچھا وہ ہے نا کہ ہماری ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں یا جوائنٹ فیملیز ہیں, ابھی بھی ایکسٹینڈڈ تو اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. دیہات میں جوائنٹ فیملیز ابھی بھی ہیں. اچھا, جوائنٹ فیملیز کے اندر بچے کو پالنا ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے کیونکہ ماں نہیں ہے گھر پہ, والد نہیں بھی ہے, تو چاچے تائے, چاچیاں تائیاں ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح بچہ, اور وہ کھلا ماحول ہے, اور
کاسٹ بھی کم ہے. لیکن شہروں میں بچے پالنا پیدا کرنا اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہلی بات ہے کہ ایک بچہ ہی سنبھالنے والا کون ہے. آپ رہ رہے ہیں نیوکلیر فیملی میں, نیوکلیر فیملی میں میاں بیوی اور بچے رہ رہے ہیں, تو آپ نیوکلیر فیملی میں بچہ سنبھالنا بہت, پھر یا تو آپ کو میڈ رکھنی پڑے گی, میڈ کا بھی آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے گا. تو شہروں میں جو پاپولیشن ریشو ہے, پاپولیشن گروتھ ہے, وہ کمپیریٹیولی اس لیے کم ہے کہ یہاں پہ بچہ افورڈ کرنا مشکل ہے. بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بتاؤں, کینیڈا سے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ بچہ پیدا کرنا انہوں نے اتنا مشکل کر دیا, ڈلیور کرنا, بچے کی ڈلیوری اتنی مشکل کر دی. کہتا ہے کہ بچہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو $20,000 ہاسپٹل والوں نے ہم سے لیے. اچھا, اب میں نہیں یہ کہتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ کی فری ہیلتھ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ایک آسپیکٹ بہرحال یہ بھی ہے کہ جب آپ کے ہاسپٹل میں بچہ پیدا کرنے کی کاسٹ ہی نہیں ہے کوئی, اور اس کو پرورش کرنے کی بھی رورل ایریا میں اس طرح سے کاسٹ نہیں ہے, تو پھر بچے پیدا, اگر آپ کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بچہ پیدا کرنے پہ ہمارے بھی پیسے بڑھا دیں, اگر آپ کو $20,000 دینے پڑیں گے نا, تو پھر آپ 1000 بار سوچیں گے کہ میں نے 5 سال بعد ایک بچہ پیدا کرنا ہے یا 6 سال بعد. تو دس از ون وے آف کنٹرولنگ پاپولیشن ایز ویل, جو انہوں نے وہاں پہ کیا. اس کو اتنا کاسٹلی کر دیا کہ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ میں بچہ پیدا کروں, بچہ پیدا کرنا بھی اور پھر اس کو پرورش دینا بھی, اس کی ایجوکیشن. بہت شکریہ جی پروفیسر رضوان صفدر صاحب آپ کے آنے کے لیے. آج کا ٹاپک ہمارا کافی انٹرسٹنگ تھا, اور آپ نے بھی بڑا اس پہ ہمیں سروے جو آپ نے ریسرچ آپ ساری آپ کی ہمیں بتا رہی تھی اویئرنیس سے متعلق, اور ایٹ دی اینڈ یہ لب لباب یہی ہے کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم دیں گے تو ہی خواتین کو اویئرنیس آئے گی, مرد حضرات کو بھی, کہ ہم نے یہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے.